حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بارہا اپنے احوال میں زندگی میں یہ بیان کی. ارشاد فرمایا کہ میں ایک سفر پہ تھا، ایک سفر پر، اور میں نے دیکھا لبنان کے پہاڑوں میں ایک شخص کو، ایک عاشق کو، وہ نماز پڑھ رہا ہے. دیر تک میں انتظار میں بیٹھا رہا. اس نے تسبیح کی. جب وہ فارغ ہوا تو ایک پتھر سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا. میں اس کے پاس گیا، حضرت ذوالنون مصری، اس کے پاس گئے. یعنی اس مقام اور مرتبہ کے لوگ ایسے لوگوں کے پیچھے جا کے دست بستہ بیٹھ جاتے تھے جس کے اندر عشق کے آثار نظر آتے. ہم تو اپنے مقام و مرتبہ کا طواف کرتے رہتے ہیں اور مقام اور مرتبے سے اور اپنے جبے کبے سے باہر نہیں نکلتے. ہم اپنے مقام کے پجاری ہیں. عاشق نہ مقام کے پیچھے ہے نہ اس کا پجاری ہے، وہ عشق الہی کے پیچھے ہے. وہ مولا کی علامتیں تلاش کرتا ہے. اسے اس کے تعلق کی، اس کی محبت کی، اس کی قربت کی، اس کی معرفت کی علامت نشانی جہاں نظر آتی ہے وہ سائل منگتا بن کے بیٹھ جاتا ہے. وہ نہیں دیکھتا میں ذوالنون مصری ہوں، میں مالک دینار ہوں. وہ نہیں دیکھتا بایزید بسطامی ہوں. اس کو جہاں اپنے محبوب کے تعلق کی علامت نظر آتی ہے، یہی تو محبت کا کام ہے. جہاں محبوب سے تعلق نظر آتا ہے بندہ اس کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے. محبت دیوانگی دیتی ہے، فرزانگی نہیں دیتی. تو پوچھا جب وہ فارغ ہوئے تو کہا اللہ آپ پر رحم کرے، مجھے آپ کے قرب کی توفیق نصیب ہوئی، مجھے کوئی نصیحت کر دیں، میرے لیے دعا کر دیں. فرمایا دعا کر دیں. اس اللہ کے عاشق نے فقط اتنی دعا کی، آنسک اللہ بقربہ، بس ایک جملہ، اللہ تجھے اپنے قرب سے مانوس کر دے. بس اللہ تجھے اپنے قرب سے مانوس کر دے. اللہ تمہیں اپنی قربت کی چاہت دے دے اور اپنی قربت کا انس تمہارے دلوں میں پیدا کر دے. فقلت زدنی، میں نے کہا کچھ اور بھی نصیحت کریں، اور نصیحت کریں. اس نے کہا جس کو مولا کے قرب کا انس مل گیا، لذت مل گئی، وہ بغیر خاندان کے معزز ہے، وہ بغیر طلب کے علم کا مالک ہے، وہ بغیر مال کے غنی ہے، اور وہ بغیر دوست احباب کے بغیر طاقتور ہے. یہ بات کر کے جسے اللہ کے قرب کی لذت مل گئی وہ بے نیاز ہے، دنیا سے، دنیا والوں سے بے نیاز ہے. جب یہ بات کہتے ہیں اس کی چیخ نکلی اور 3 دن اتنی بات کے ذکر کے بعد بے ہوش پڑا رہا وہ شخص. ہوش میں آئے، جب ہوش میں آئے پھر میں نے قریب ہو کے عرض کیا کہ مجھے اپنا نام ہی بتا دیں. اس نے کہا میرا نام شیبان ہے. شیبان ہے. پوچھا چلتے ہوئے کوئی مجھے نصیحت سنا دیں جو یاد رکھوں. اس نے کہا ایک شعر پڑھ دیا، ایک شعر پڑھ دیا، اور وہ اللہ سے مخاطب تھا. اس نے کہا میرے مولا اگر تیرے سوا دنیا کی کسی اور شے سے مجھے فرحت ملے، تیرے سوا میرے دل کو دنیا کی کسی اور شے سے فرحت اور راحت ملے تو پھر مجھے دھتکار کے اپنے سے دور کر دے، میں پھر تیرے عشق کے دعوے میں جھوٹا ہوں. اور عرض کیا میرے مولا فَإِن شِئْتَ وَاصِلْنِي وَإِن شِئْتَ لَا تَصِلْ فَلَسْتُ أَرَى قَلْبِي بِغَيْرِكَ يَصْلُحُ. انہوں نے کہا کہ اے میرے مولا تیرا جی چاہے تو مجھ سے مل، ہائے ہائے ہائے، تو چاہے تو مجھے اپنی ملاقات دے، اور تو چاہے تو ملاقات نہ دے، ملاقات نہ دے، مگر میرا دل تیرے سوا کسی اور حال میں قرار میں نہیں. میرا یہ بھی تقاضا اور مطالبہ نہیں کہ تو مجھ سے مل، تو مجھے دیدار دے، تو مجھ سے ملاقات کر، تو پردہ اٹھا، نہیں، تو چاہے تو مجھے اپنا آپ دکھا، اور چاہے تو ملاقات دے، اور چاہے تو ملاقات نہ دے.
مگر میرے دل کو تیرے سوا کسی اور شے سے قرار نہیں. یہ وہ معنی ہے تو جانے تے بھاویں نہ جان کدی آوڑ ویڑے میرے. تو جان تے بھاویں نہ جان, تو مجھے جان یا نہ جان, تو مجھے اپنے قریب کر یا نہ کر. میں آپ کو نکتہ بتا رہا تھا کہ محبوب پوچھے بھی نہ تب بھی خوش رہے, چونکہ پوچھنے کی امید بھی ایک توقع ہے, اور توقع عشق میں شرک ہے. توقع محبت کی دنیا میں شرک ہے. ہم تو شرک میں رہتے, ہمیں کیا پتا کہ محبت کی توحید کیا ہے. وہ کہتے ہیں تو چاہے تو مجھے مل, قیامت کے دن چاہے تو مل بھی نہیں, مگر اتنا جان کہ مجھے تیرے سوا قرار نہیں. اب یہ بات جو انہوں نے کہی حضرت شیبان نے, یہ کہہ کے کہتے ہیں پھر بے ہوش ہو گئے اور کہا کہ چلے جاؤ. یہ بات حضرت فضیل ابن ایاز بھی کہتے. حضرت فضیل ابن ایاز کہا کرتے, یقول الہی لو عذبتنی بالنار لم یخرج حبک من قلبی. اے میرے مولا, یہ حضرت فضیل بن ایاز کہتے کہ اے میرے اللہ, اگر تو قیامت کے دن یہ بھی فیصلہ کر دینا کہ میں دوزخ میں جاؤں اور مجھے جہنم میں پھینک دے, اگر میرے لیے دوزخ کا فیصلہ کر دے اور جہنم میں پھینک دے, تب بھی میرے مولا اپنا عشق میرے دل سے نہ نکالنا. جہنم گوارا ہے مگر دل تیری محبت کے بغیر گوارا نہیں. دوزخ میں رہ لوں گا بشرطے کہ دل میں تیرے عشق کا بامبر جلتا رہے. انہیں تو جنت و دوزخ سے بھی غرض نہیں ہے. محبت ہر طلب, ہر توقع, ہر تصور سے بالا تر شے کا نام ہے. سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.